مکہ اور مدینہ جو کہ حدود ہے، حدود کے اندر غیر مسلم کا جانا جائز ہے یا نہیں ہے، غیر مسلمین جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے سن 9 ہجری میں قرآن مقدس سورہ توبہ کی جو یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہاں سن 9 ہجری میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتار کر کے مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ یہ مشرکین یہ ناپاک ہیں، پلید ہیں، یہ گندے ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہذا اس سال کے بعد اب یہ مسجد حرام کے ارد گرد یہ پھٹکنے نہ پائے، نظر نہ آئے، ان کا داخلہ وہاں منع کر دیا گیا، دخول سے روک دیا گیا۔ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے بھیجے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضرت علی گئے تھے اور وہاں بتلایا گیا تھا مکہ میں اعلان کر کے کہ اس سال کے بعد اب کوئی بھی مشرک حج اور عمرہ کے لیے مکہ کے اندر نہیں آئے گا، اور نہ کوئی خانہ کعبہ کا اب ننگا طواف کرے گا۔ پہلے لوگ ننگے طواف کرتے تھے، مشرکین سب خرافات بھی کرتے تھے، منع کر دیا گیا۔ یہاں جو یہ آیت ہے، اس آیت کے اندر مشرکین کو ناپاک کہا گیا ہے، نجس کہا گیا ہے، اور یہاں نجس سے مراد باطنی ناپاکی ہے۔ عقائد و نظریات کے اعتبار سے یہ پلید اور گندے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اخلاق و کردار بہت برے ہیں، مسلمانوں کو یہ ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کا داخلہ حرم مکی کے اندر منع کر دیا۔ یہ آیت مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، مدینہ کے بارے میں نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یعنی یہ جو سن 9 ہجری ہے، اس سال کے بعد اب ان کا داخلہ منع ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے، اب چونکہ مکہ کاروبار کے لیے لوگ آتے تھے، مشرکین سب کاروبار انہی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا نا، یہ کاروبار کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کو تو خوف لاحق ہوا کہ بھائی اب یہ اگر روک دیے گئے تو کاروبار کا سلسلہ کیسے چلے گا، کیسے ہوگا؟ آگے اللہ رب العالمین نے بیان بھی کر دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا۔ یہ گھبراؤ مت کہ ان کا تسلسل، ان کا رابطہ یہاں یا تجارتی کاروبار روکا جا رہا ہے یا ان کا آنا یہاں منع ہو رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں روزی نہیں ملے گی یا تمہیں رزق نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہارے لیے راستہ ہموار کر دیں گے، اللہ رب العالمین نے کیا بھی۔ پھر بعد میں چل کر کے مسلمانوں نے سب باغ ڈور خود مسلمان سنبھال لیے نا، تجارتی کاروبار یہ خود کرنے لگ گئے، تو یہاں یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر مکہ کے بارے میں بتلایا گیا ہے، مدینہ کے بارے میں نہیں بتلایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دینا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وفد کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرنا جس طرح سے میں برتاؤ کیا کرتا تھا، جو باہر سے لوگ آتے ان کے ساتھ اسی حساب سے برتاؤ کرنا جس طرح سے میں کیا کرتا تھا۔ جزیرۃ العرب یا حجاز، مدینہ یہ حجاز کے اندر داخل ہے، مکہ کے لیے حدود ہے، اس حدود کے اندر کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ ہے منع ہے۔ اور بھی کام ہے کہ وہاں مان لے کہ شکاری نہیں کر سکتے، جنگ و جدال نہیں کر سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے ہیں ویسے عام آدمی جا کر کے، یا کسی جانور کو نہیں بھڑکا سکتے ہیں، یہ سب کام وہاں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو حدود مکہ کے اندر ہے، مدینہ کے اندر بھی ہے۔ مکہ کو حرم ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جو حدود ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے مکہ کو حرام گردانا، اور مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بنایا۔ اس کے مدینہ کے اندر بھی حد ہے، اس حد کے اندر وہاں بھی ہے، مدینہ کے اندر بھی ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، قتل و غلط گیری نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا اس طرح سے۔ یہ اور بات ہے کہ جو درختوں کو کاٹتے اور چھانٹتے ہیں، جو سب ہے بناؤ سنگار کرتے، وہ الگ بات ہے، ورنہ وہاں شکار کرنا اور یہ سب کاٹنا یہ سب منع ہے۔ لیکن غیر مسلم کے دخول کے سلسلے میں مکہ کے بارے میں علماء نے اتنا ذکر کیا ہے کہ مکہ کے اندر داخلہ یہ منع ہے،
غیر مسلمین میں سے کوئی بھی اگر کوئی باہر سے آتا ہے، غیر مسلم ہے، وہاں کے حاکم سے ملنا چاہتا ہے، تو حاکم یا تو حدود ہے، حدود سے باہر جا کر کے ملے، یا اپنا ایلچی یا اپنا قاصد بھیجے اس کے پاس، وہاں باہر جا کر کے بات کرے۔ غیر مسلم کو حد کے اندر، مکہ کے اندر جو حد ہے نا، اس حد کے اندر اس کو نہیں لا سکتے، باہر جا کر کے وہاں۔ یعنی یہاں علماء، جمہور علماء کی رائے ہے، جمہور علماء کی رائے ہے کہ مکہ کے اندر جو حد ہے غیر مسلموں کا داخلہ یہ منع ہے، غیر مسلمین نہیں جا سکتے۔ لیکن مدینہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، مدینہ کے اندر دخول کے سلسلے میں جو حکم مکہ کے اندر ہے وہ مدینہ کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود نجران کے نصرانی وغیرہ آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اور قبیلہ ثقیف کے جو مشرکین تھے آئے تھے، مسجد میں ٹھہرائے تھے، اور آخری وقت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے بھی خیبر کے اندر جو یہودی بسے ہوئے تھے، یہ سب کون تھے؟ یہ سب کون تھے؟ ان کا آنا جانا مدینہ کے اندر تھا کہ نہیں تھا؟ تھا آنا جانا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ جو ایک یہودی سے آپ لیے تھے، تو یعنی کچھ سا کھجور کے بدلے آپ کی زیرہ جو گروی رکھی گئی تھی، تو یہ سب جو معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نجران کے عیسائی وغیرہ آئے اور ملے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ مدینہ کے اندر قیام نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص باہر سے غیر مسلم مدینہ کے اندر آتا ہے تو مدینہ کے اندر چاہے مسجد نبی کے ارد گرد ہو یا جو حد ہو اس میں بھی جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں بقدر ضرورت جا سکتا ہے۔ اور یہ کب؟ جب حاکم کی اجازت مل جائے تب، بغیر اجازت کے نہیں۔ حاکم اگر چاہے اجازت دے، جو مدینہ کے جو حاکم ہے یا جو لیڈر ہے، وہ جن کی ذمہ داری میں، وہ اگر اجازت دے تو وہاں غیر مسلم جا سکتے ہیں، یا کوئی تجارتی کاروبار کر رہا ہے، تجارت کے لیے آیا ہے، آ سکتا ہے۔ ہاں، بعض علماء نے یہاں 4 دن تک کہا ہے، 4 دن کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح کے سفر کی جو مدت ہے نا 4 دن، تو 4 دن تک وہاں ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، یہاں جو سمجھنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کو یا یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کرو، مراد یہ ہے کہ ان کو اب اصلی ساکن نہیں بنایا جائے گا، یہاں رہنے والے ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہیں بنایا جائے گا، ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یا بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حجاز کے اندر 2 دن نہیں ہو سکتے ہیں، جزیرۃ العرب کے اندر 2 دن کے ماننے والے نہیں ہو سکتے، یعنی 2 دن بیک وقت میں نہیں پائے جا سکتے۔ اور یہاں جو ہے ابھی مان لیں کہ دوسرے ملک سے آ کر کے لوگ کام کرتے ہیں، غیر مسلمین ہیں، وہ غیر مسلمین ہیں لیکن ان کا دین یہاں قائم نہیں ہے، یہاں صرف اسلام قائم ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ جو مکہ اور مدینہ یا جو حجاز کا علاقہ ہے یا جزیرۃ العرب، اس میں غیر مسلموں کو سکونت اختیار کرنے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہاں آ کر کے بسے، اور اس سلسلے میں علماء کے اقوال موجود ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جو اسمرتی ایرانی آئی تھی، اس کو لے کر کے بعض لوگوں نے بہت ہنگامہ کیا کہ بھائی یہاں کی حکومت یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے آدمی کو تو تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ جو اجازت دی گئی ہے، اور داخلے کے سلسلے میں جیسے وہ آئی تھی تو قباء میں گئی، قباء کے ارد گرد اور مسجد نبی کے ارد گرد گئی تھی، فلاں جگہ گئی تھی، تو یہ جو جانا تھا ان کا، کیا یہ اسلام میں جانا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو جان لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی آدمی حاکم کو گالی دے یا حکومت کو برا بھلا کہے اور اس کو غلط ٹھہرائے، تو اس پر انسان کو پہلے سوچ لینا چاہیے۔ علماء کے اقوال موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آئے اور اس کے بعد بھی ان کا آنا جانا وہاں رہا ہے، لیکن وقتی طور کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہاں ساکن رہنے کے لیے، یہاں بسنے کے لیے ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو مکہ کے اندر دخول منع ہے، یہی جمہور علماء، بلکہ حنفیہ کے یہاں تو مکہ کے اندر بھی جائز ہے، اور مدینہ کی تو باتیں چھوڑے، مدینہ کے اندر بھی جائز ہے۔ تو جو لوگ یہ ہنگامہ کرتے ہیں اور حکومت کو گالی دیتے ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں،
ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے شرعی حکم آدمی کو جان لینا چاہیے کہ اسلام میں اس کا کیا حکم آیا ہے اور اسلام نے کیا کچھ کہا ہے۔ تو یہ سب جو لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے تجارت کے لیے یا کوئی مقصد ہے یا ویسے وزٹ کے لیے آتا ہے، حکومت کی اجازت سے اگر آتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ ہاں، ہمیشہ کے لیے وہاں کا ساکن نہیں بن سکتا، وہاں بسیرا نہیں کر سکتا ہے، لیکن چند دنوں کے لیے، جیسا کہ ذکر کیا کہ بعض علماء نے 3 دن کا ذکر کیا جیسا حضرت عمر سے آتا ہے، اور بعض نے 4 دن کا ذکر کیا ہے۔ اس حساب سے آنے جانے کا سلسلہ اگر ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن مکہ کے اندر حد ہے، اس کے اندر یہ منع ہے۔ مسجد حرام کے اندر یا مسجد کے ارد گرد غیر مسلموں کا داخلہ یہ منع ہے۔